تو آج ہم لبرا یعنی میزان کے لیے سال 2026 کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع ہیں، علم نجوم کی پیشگوئیاں ہیں، کچھ سفری گائیڈز بھی، اور لبرا کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان پر مبنی معلومات بھی۔ تو کوشش یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر دیکھیں کہ 2026 لبرا والوں کے لیے کیسا رہ سکتا ہے۔ بالکل، اور تمام ذرائع میں جو ایک بات بار بار سامنے آ رہی ہے وہ ہے توازن۔ ہمیشہ کی طرح لبرا کے لیے؟ جی، ہمیشہ کی طرح، لیکن 2026 میں اس کا مطلب صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مستقل ترقی، جذباتی سمجھ بوجھ اور ہر کام میں ایک ٹھہراؤ لانا۔ ہم کیریئر، مالیات، محبت، صحت اور یہاں تک کہ سفر جیسے اہم پہلوؤں پر بھی بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ مشتری، زحل اور زہرہ جیسے سیاروں کی حرکات ان پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اور گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ لبرا کی پہچان کیا ہے۔ یہ واحد رقم ہے جس کی علامت ایک بے جان چیز ترازو ہے۔ اس کا تعلق ہی انصاف، توازن اور ہم آہنگی سے ہے، اور اس پر حکمرانی سیارہ زہرہ یعنی وینس کی ہے، جو محبت اور خوبصورتی کا سیارہ ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ پس منظر 2026 کی پیشگوئیوں کو سمجھنے میں بہت مدد دے گا، ہے نا؟ بالکل دے گا۔ تو آئیے سب سے اہم موضوع کیریئر اور پیشہ ورانہ زندگی سے شروع کرتے ہیں۔ تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ 2026 میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ نظم و ضبط اور مسلسل محنت کا سال ہے۔ ایک مؤخذ کہتا ہے کہ زحل چھٹے گھر میں ہوگا، جس سے ملازمت میں استحکام آئے گا۔ یہاں رک کر اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زحل چھٹے گھر میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علم نجوم میں چھٹا گھر روزمرہ کے کام، روٹین اور ذمہ داریوں کا گھر ہوتا ہے۔ اچھا، اور زحل نظم و ضبط، محنت اور صبر کا سیارہ ہے۔ تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پیغام یہ ہوتا ہے کہ کامیابی بڑی چھلانگوں سے نہیں بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی مستقل کوششوں سے ملے گی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس سر جھکا کر محنت کرنی ہے، بلکہ اپنے کام کرنے کے طریقے کو بہتر بنانا ہے، ایک ایسا سسٹم یا روٹین بنانا ہے جو لمبے عرصے تک چل سکے۔ یہ ایک میراتھن ہے، کوئی سپرنٹ نہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست، آپ نے اس کا بہترین خلاصہ کیا ہے۔ زحل انعام دیتا ہے، لیکن صرف اس وقت جب بنیاد مضبوط ہو، اور یہاں مشتری یعنی جوپیٹر کا کردار بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس کے دو الگ الگ مراحل ہیں۔ پہلا ہے 21 مئی تک، اس وقت مشتری 9ویں گھر میں رہے گا۔ اور نواں گھر کس چیز کی علامت ہے؟ نواں گھر اعلیٰ تعلیم، سفر اور سوچ کو وسیع کرنے کا گھر ہے۔ تو سال کا پہلا حصہ نئی چیزیں سیکھنے، کوئی نیا کورس کرنے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے یا کام کے سلسلے میں سفر کرنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ تیاری کا مرحلہ ہے۔ اور 21 مئی کے بعد جب یہ تیاری مکمل ہو جائے گی؟ 21 مئی کے بعد مشتری 10ویں گھر میں چلا جائے گا، جو کیریئر، سماجی حیثیت اور پہچان کا گھر ہے۔ اچھا، تو یہ عمل کا مرحلہ ہے۔ جو علم یا ہنر سال کے پہلے حصے میں حاصل کیا ہوگا، اب اسے استعمال کرنے اور اس کے نتائج دیکھنے کا وقت ہوگا۔ اس دوران کیریئر میں ترقی، قائدانہ کردار اور زیادہ ذمہ داریاں ملنے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ تقسیم ہے، یعنی سال کا پہلا حصہ تیاری کا ہے اور دوسرا حصہ عمل کا۔ کیا ہمارے ذرائع اس میں کسی خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں؟ مثلا کیا کوئی شخص تیاری میں اتنا وقت لگا سکتا ہے کہ جب عمل کا وقت آئے تو وہ موقع گوا دے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ زحل کی موجودگی کی وجہ سے ایک خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خود پر شک کرنے لگے یا چیزوں کو زیادہ سوچنے لگے، لیکن مشتری کی توانائی آگے بڑھنے کی ترغیب دے گی۔ کلید یہ ہے کہ سال کے پہلے حصے میں کی گئی تیاری پر بھروسہ کیا جائے، اور جولائی سے ستمبر کے درمیان جب موقع آئیں تو انہیں قبول کرنے سے ہچکچایا نہ جائے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت ترقی یا کردار میں اپ گریڈ کے مضبوط امکانات ہیں۔ تو کیریئر میں اتنی محنت اور منصوبہ بندی، اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مالی فائدہ بھی ہوگا؟ کیا یہ محنت رنگ لائے گی؟ ہمارے ذرائع کے مطابق بالکل۔ 2026 مالی طور پر خوشحالی کا سال ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ علم نجوم میں کیتو کا 11ویں گھر میں ہونا ہے۔ 11واں گھر منافع یا آمدنی کا گھر کہلاتا ہے۔ جی، کیتو کی یہاں موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ماضی میں کی گئی محنت کا پھل اب ملے گا۔ کوئی لاٹری لگنے والی بات نہیں، بلکہ اپنی کوششوں کا حقیقی انعام ہے۔ اور یہاں بھی مشتری کا کردار اہم نظر آتا ہے۔
ذرائع بتاتے ہیں کہ سال کے آغاز سے 2 جون تک اور پھر 31 اکتوبر کے بعد مالی بہبود کے لیے حالات بہت سازگار ہوں گے۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے دلچسپ لگی وہ 2 جون سے 31 اکتوبر کے درمیانی عرصے کے بارے میں ہے۔ اس میں کیا خاص ہے؟ وہ واقعی ایک اہم دور ہے۔ اس دوران مشتری کی پوزیشن ایسی ہوگی جو بچت کرنے اور مالی استحکام لانے پر زور دے گی۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جب آمدنی تو ہوگی، لیکن اصل توجہ اس بات پر ہوگی کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ بجٹ بنانے، قرضے ادا کرنے اور مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کرنے کا بہترین وقت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لبرا افراد کو اپنی فطری خواہش یعنی خوبصورت اور پرتعیش چیزوں پر خرچ کرنے کی عادت، جی، اس عادت کو تھوڑا قابو میں رکھنا پڑے گا۔ بالکل۔ ترازو کو یہاں بھی متوازن کرنا ہوگا۔ جی بالکل۔ ایک ماخذ خاص طور پر اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ سال غیر معقول لگژری اخراجات سے بچنے کا ہے۔ توازن، جو لبرا کی بنیادی خصوصیت ہے، اسے اپنے مالی معاملات میں بھی لاگو کرنا ہوگا۔ مستحکم ترقی قیاس آرائی پر مبنی بڑے فوائد سے کہیں بہتر ہے۔ یہ سال ایک مضبوط مالی بنیاد بنانے کا ہے۔ یہ سب بہت اہم ہے، لیکن لبرا کے لیے زندگی کا توازن رشتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ترازو کا دوسرا اور شاید سب سے اہم پہڑا ہے۔ ہمارے ذرائع محبت اور تعلقات کے میدان میں کیا اشارے دے رہے ہیں؟ 2026 میں رشتوں کا مرکزی موضوع جذباتی توازن اور واضح بات چیت ہے۔ اس سال رشتے گہرے ہوں گے، لیکن اس کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ خود بخود نہیں ہوگا۔ اور اسی کوشش میں ایک چیلنج بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک ماخذ کے مطابق 2026 کے وسط میں زہرہ کی رجت یعنی وینس ریٹروگریڈ ہوگی۔ یہ سننے میں تھوڑا ڈراؤنا لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ رشتوں میں مسائل پیدا ہوں گے؟ یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن رجت کا مطلب ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ زہرہ محبت اور رشتوں کا سیارہ ہے۔ جب یہ رجت کرتا ہے تو یہ ہمیں ماضی کی طرف دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا۔ پرانے مسائل، غلط فہمیاں یا ایسی باتیں جو کہیں نہیں گئیں وہ دوبارہ سطح پر آ سکتی ہیں۔ یہ مشکل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ دراصل ایک ریلیشن شپ آڈٹ کا موقع ہے۔ یہ اعتماد کو دوبارہ بنانے اور رشتے کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کی صفائی کا عمل ہے۔ جو جوڑے اس مرحلے سے ایمانداری اور صبر سے گزریں گے، ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ بالکل، اور یہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ افراد دونوں کے لیے مختلف معنی رکھتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے یہ خود شناسی کا سال ہے۔ وہ یہ سمجھ پائیں گے کہ انہیں حقیقت میں کس قسم کا ساتھی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ماضی کے تجربات سے سیکھ کر وہ اپنی ترجیحات بدل لیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اکتوبر 2026 کے بعد بننے والے نئے رشتے زیادہ مستحکم اور حقیقی ہوں گے۔ اور شادی شدہ افراد کے لیے؟ ان کے لیے متوازن اور ایماندارانہ بات چیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سال گھر کے ماحول کو بہتر بنانے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے یا خاندان کو بڑھانے جیسے اہم فیصلوں کے لیے بہت سازگار ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دونوں ساتھی ایک دوسرے کی بات کھلے دل سے سنیں۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ اور عملی مشورہ بھی ہے۔ رشتوں میں ہم آہنگی کے لیے جمعہ کے دن، جو زہرہ کا دن ہے، نرم یا غیر جانبدار رنگ پہننا اور گھر میں پرسکون ماحول برقرار رکھنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ لاشعوری طور پر ہمیں توازن کی یاد دلاتی رہتی ہیں۔ اور یہ جذباتی توازن اور ذہنی سکون براہ راست صحت سے جڑا ہوا ہے۔ 2026 میں لبرا کی صحت کا انحصار جسمانی سے زیادہ جذباتی حالت پر ہوگا۔ اگر ذہن پرسکون ہے تو جسم بھی ٹھیک رہے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا کوئی خاص سیاروں کی چال ہے جو اس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ جی، ذرائع کے مطابق مریخ یعنی مارس اور زحل کے ملاپ سے ایک قسم کا اندرونی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور لبرا افراد کے لیے یہ تناؤ اکثر جسم کے کچھ خاص حصوں پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے گردے، جلد اور کمر کا نچلا حصہ۔ اوہ! تو اگر جذباتی بوجھ زیادہ ہوگا تو اس کے جسمانی اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ذہنی صحت پر توجہ دینا سب سے ضروری ہے۔ ذرائع کچھ بہت اچھے عملی نکات بتاتے ہیں، جیسے کہ گھر میں پرسکون ماحول بنانا، ہلکی روشنی، کچھ پودے اور کم سے کم بے ترتیبی۔ یہ چیزیں ذہنی سکون کو بڑھا سکتی ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کو باہر نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ مراقبہ، جرنلنگ یا دعائیں، یہ سب طریقے ماضی کی باتوں کو چھوڑنے اور آگے بڑھنے میں مدد کریں گے۔ اگر جذباتی بوجھ اندر ہی دبا رہے گا تو وہ جسمانی بیماری کی شکل میں باہر آئے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ذہنی حالت کھانے پینے کی عادات پر بھی اثر ڈالے گی۔ جب انسان تناؤ میں ہوتا ہے تو اکثر میٹھی اور غیر صحت بخش چیزوں کی طرف بھاگتا ہے۔ بالکل، ذرائع اس بارے میں خبردار کرتے ہیں، خاص طور پر سال کے آغاز میں۔ اس کے بجائے گھر کے بنے تازہ اور گرم کھانے جیسے متوازن اناج، ہلکی دالیں اور سبزیاں جسم اور دماغ دونوں کے لیے بہترین ہے۔ اضافی نمک، چینی اور پیک شدہ سنیک سے پرہیز کرنا گردوں اور دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور فٹنس کے بارے میں کیا کوئی خاص قسم کی ورزش تجویز کی گئی ہے؟ کیا انہیں جم جا کر بھاری وزن اٹھانا چاہیے؟ نہیں، اس سال کا پیغام شدت نہیں بلکہ ہم آہنگی ہے۔ ہلکی پھلکی ورزشیں جیسے تیز چلنا، یوگا اور پلاٹیز فائدہ مند ہوں گی، لیکن خاص طور پر مئی کے بعد جب زحل کی توانائی زیادہ محسوس ہوگی تو وہ سرگرمیاں جو ذہن کو پرسکون کرتی ہیں جیسے تائی چی، تیراکی یا رقص بہت شفا بخش محسوس ہوں گی۔ ان کا مقصد صرف جسم کو حرکت دینا نہیں بلکہ جسم اور دماغ کو ایک لے میں لانا ہے۔ ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے 2026 کے لیے لبرا کا ایک اثباتی جملہ یعنی ایفرمیشن بھی ہمارے ذرائع میں دیا گیا ہے جو مجھے بہت پسند آیا۔ جی، اور وہ ہے، میں اپنے جسم اور دماغ میں توازن پیدا کرتی ہوں، نرمی پر مبنی نظم و ضبط کا انتخاب کرتی ہوں اور اپنی سکون کی ضرورت کا احترام کرتی ہوں۔ یہ جملہ خاص طور پر نرمی پر مبنی نظم و ضبط اس سال کے صحت کے فلسفے کا بہترین خلاصہ ہے۔ کیریئر، پیسہ، محبت اور صحت، ان سب پر توازن قائم کرنے کی محنت کے بعد اب تھوڑا ہلکا پھلکا لیکن اتنا ہی دلچسپ موضوع، سفر۔ اگر کوئی لبرا 2026 میں ان سب چیزوں سے ایک بریک لے کر کہیں جانا چاہے تو ستاروں کے مطابق ان کے لیے بہترین منزل کون سی ہے؟ یہ حصہ مجھے بہت پسند ہے۔ ہمارے سفری گائیڈ کے ماخذ کے مطابق 2026 میں لبرا کے لیے سب سے بہترین سفری منزل جاپان ہے۔ واہ، جاپان! یہ بہت دلچسپ انتخاب ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت ملک نہیں بلکہ یہ اس سال کے مرکزی خیال توازن سے بھی گہرائی سے جڑتا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ بالکل، وجہ یہ ہے کہ جاپان قدیم روایات اور جدید ٹیکنالوجی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ وہ توازن ہے جو لبرا کی شخصیت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہاں کی ہر چیز میں ایک ترتیب، نفاست اور خوبصورتی ہے، چاہے وہ ان کے باغ ہوں، ان کا کھانا ہو یا ان کی عمارتیں۔ اور اس سفر کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے کچھ مخصوص تفصیلات بھی دی گئی ہیں، جیسے ٹوکیو کا مشہور شبویا کراسنگ جو دنیا کا مصروف ترین پیدل چلنے والا چوراہا ہے۔ یہ بظاہر افراتفری ہے لیکن اس میں بھی ایک نظم اور ہم آہنگی ہے۔ یہ لبرا کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ ہجوم میں بھی اپنا توازن کیسے برقرار رکھا جائے۔ اور پھر اس کے بالکل برعکس کیوٹو کے ہزاروں سال پرانے مندر ہیں جو مکمل سکون اور روحانیت کا مرکز ہیں، یا نارا پارک کے ہرن جو انسانوں کے درمیان آزاد گھومتے ہیں، فطرت اور تہذیب کے درمیان ایک خوبصورت تعلق کی علامت ہیں۔ یہ سفر صرف جگہ دیکھنے کا نہیں بلکہ توازن کے مختلف روپ محسوس کرنے کا ہوگا۔ اور کھانے کے شوقین لبرا افراد کے لیے تو جاپان ایک جنت ہے۔ مستند سوشی، گرما گرم رامن نوڈلز اور ٹیمپورا۔ وہاں کھانا صرف پیٹ بھرنا نہیں بلکہ ایک فن ہے۔ ہر چیز کو بہت احتیاط اور خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو 2026 میں لبرا کے لیے ایک مکمل پیکج نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو مرکزی خیال کیا بنتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ 2026 بڑی ڈرامائی تبدیلیوں کا سال نہیں ہے۔ یہ منظم، شعوری اور مستقل ترقی کا سال ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے، کیریئر، مالیات، رشتے، صحت میں ہم آہنگی اور توازن تلاش کرنے کا سال ہے۔ اور یہ سب لبرا کی بنیادی علامت ترازو سے جڑتا ہے۔ 2026 دراصل اس ترازو کو شعوری طور پر متوازن کرنے کا سال ہے۔ ترازو کا کام صرف توازن قائم کرنا نہیں بلکہ یہ بھی پہچاننا ہے کہ کب ایک پڑڑا بھاری ہو رہا ہے تاکہ اسے دوبارہ برابر کیا جا سکے۔ یہ سال لبرا کو یہی سکھائے گا،
کب محنت کرنی ہے، کب آرام کرنا ہے، کب بولنا ہے اور کب صرف سننا ہے۔ یہ ایک فعال عمل ہے، کوئی جامد حالت نہیں۔ اس گفتگو کا اختتام میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ تمام ذرائع بیرونی توازن کی بات کرتے ہیں، کام اور زندگی، دینا اور لینا، لیکن کیا ہو اگر 2026 کا اصل سبق، اصل گہری بات اندرونی توازن تلاش کرنا ہو، یہاں تک کہ جب باہر کی دنیا میں ہلچل مچی ہو، جب ترازو کے پلڑے اوپر نیچے ہو رہے ہوں۔ ترازو صرف دو چیزوں کا موازنہ نہیں کرتا، یہ درمیان میں ایک ٹھہراؤ کا نقطہ بھی تلاش کرتا ہے۔ اس سال لبرا کے لیے وہ اندرونی ٹھہراؤ کا نقطہ کہاں ہے؟